أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ ان کا اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 180 اور 181 نمبر 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا شان نزول میں پہلے بیان کرتا ہوں۔ 2 شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا ہے، یعنی ان دونوں آیات کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہوا۔ ایک شان نزول تو یہ بیان کیا گیا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، یہ آیت کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو، یہودی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فقیر ہو گیا اور ہم لوگ مالدار ہیں؟ یعنی قرض جو مانگتا ہے وہ تو غریب آدمی مانگتا، مجبور مانگتا، مفلس اور تنگ دست مانگتا، تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، اور اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا؟ تو اس وقت یہ دونوں آیات کریمہ نازل ہوئی۔ ایک تو یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول جو انہوں نے زبان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ وہاں ایک عالم ان کا جس کا نام فخاس تھا، بہت بڑا تورات کا عالم تھا، وہ یہودیوں کو درس دے رہا تھا، سبق پڑھا رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ اے فخاس، تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، توریت اور انجیل کا عالم ہے، اور تجھ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے، کمالات اور اوصاف کا تذکرہ ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو خدا سے ڈر، اور خدا سے ڈر کر کے ایمان لا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ تو جب جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اس کی نبوت میں اور رسالت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو تیرے اوپر یہ ضروری ہے کہ تو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر کے ایمان قبول کر لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اقرار کرے اور تائید کرے۔ تو وہ کہنے لگا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ کمبخت گستاخی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ارے قرض تو غریب مانگتا، فقیر مانگتا، کیا تیرا خدا فقیر ہو گیا؟ نعوذ باللہ، کیا تیرا خدا غریب ہو گیا، مجبور ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا خدا مجبور ہے، فقیر ہے، اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ اپنے کو مالدار کہنے لگا، خدا کو نعوذ باللہ فقیر کہنے لگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زور سے تماچا مارا اور یہ کہا کہ اگر تمہارا اور ہمارا معاہدہ نہ ہوتا، یعنی مسلمانوں کا یہودیوں کا معاہدہ تھا کہ دونوں مل کر کے مدینے میں زندگی گزاریں گے، اور مدینے کے باہر کا کوئی دشمن اگر حملہ کرے گا، مدینے پر کوئی اٹیک کرے گا، تو یہودی بھی ساتھ دے گا، اور یہودیوں پر کوئی حملہ کرے گا، مسلمان بھی اس کا ساتھ دیں گے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی سب مل کر کے حفاظت کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی شان میں یہ گستاخی کرنا برداشت نہیں، اور کیسا برداشت کر سکتا؟ عام مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو عام مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جائے کہ اتنے بڑے صحابی جس کا دل ایمان سے لبریز ہو
اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہو، وہ کیسا برداشت کر سکتا؟ تو تماچا مار دیا اور مار کر کے کہا خدا کی قسم اگر تیرا میرا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھ کو قتل کر دیتا۔ وہ عالم یہودیوں کا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ دیکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور مجھ کو تماچا مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بلا کر کے پوچھا اے ابو بکر صدیق تم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی اور ایسی انہوں نے خدا کی شان میں گستاخی کی اور ہم اس کو کیسا برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عالم سے کہ کیا تم نے زبان سے ایسی بات نکالی، ایسا جملہ نکالا؟ یہودی فوراً اپنی بات سے پھر گیا اور فوراً وہ جھوٹ کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات زبان سے نکالی ہی نہیں۔ یہودیوں کی فطرت میں ایسی شرارت ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور کسی کو دھوکہ دے کر کے نقصان پہنچانا، یہ ان کی سرشت میں شروع سے لے کر اب تک ان کی سرشت میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی بات کہی ہی نہیں اور میں نے خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آسمان سے آیات اتری، کیسے نیک لوگ تھے اور اللہ کے کیسے محبوب اور مقبول بندے تھے کہ زمین پر بات ہوتی تھی اور اس کی تائید میں عرش سے قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ آیات اتارتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دونوں اتاری کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کر رہے ہیں بالکل وہ سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ اور کسی قسم کی غلط فہمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو ہم تمہاری ہر حرکتوں کو لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے سنکتب ما قالوا، جو زبان سے وہ لوگ باتوں کو نکال رہے ہیں، زبان سے جو جملے نکال رہے ہیں، ہر بات، ہر جملہ، ہر حرکت ہم نے لکھ رکھی ہے۔ اور قیامت کے دن ان کو جب ہم سامنے لائیں گے، اللہ تعالیٰ حالانکہ دیکھیے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، ان چیزوں کو لکھنے کا اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کمبخت لوگ ان کی سرشت سے اللہ کو واقفیت ہے، معلوم ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن کو بلائیں گے اور بلا کر کے کہیں گے تم نے زبان سے ایسی بات نکالی، فوراً وہ جھوٹ بول دیں گے ہم نے ایسی بات کہی ہی نہیں۔ اتمام حجت کے لیے، دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی ہر حرکت کو، ان کی ہر بات کو، ان کے ہر جملے کو میں نے لکھ رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ جھوٹ نہ بول سکیں اور اپنی بات یہ لوگ پھر نہ سکیں۔ اور کیا کرے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، یہ ایسے کمبخت لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے کا ہے۔ قتل انبیاء کا جرم جو ہوا ہے ان لوگوں سے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں پہلے، 500 سال 700 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے نبیوں کو کہاں قتل کیا؟ صدیوں پہلے نبیوں کو قتل کیا ان کم بختوں نے۔ اور یہ قرآن کم نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی مخاطب ہیں تو ان لوگوں نے تو قتل کیا نہیں، یہ بات کیسا ہوئی؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اگرچہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا، اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے،